تو یہ جو فرق بیان ہو رہے ہیں رسول، نبی یا محدث یعنی ائمہ میں، یہ جیسے جیسے ڈیمانڈ تھے زمانے کے، اس ڈیمانڈ کے حساب سے چیزیں ان نبیوں کے اندر رکھی گئی، وہ کوالٹیز رکھی گئی. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سے افضل و مفضول سمجھا جائے. افضل و مفضول خود پرسنالٹی میں سمجھا جائے گا کہ کس کی کیسی پرسنالٹی ہے. مثال کے طور پہ امیر المومنین امام حسین سے افضل ہیں، یا امام حسین امیر المومنین سے افضل ہیں. آپ دلیل دیں گے، کیا دلیل ہے بھائی؟ امیر المومنین کی زحمتیں اٹھا کے دیکھی اور امام حسین کی زحمتیں اٹھا کے دیکھی. امیر المومنین نے اپنی زندگی میں یہ کیا، اور امام حسین نے تو پورا دین بچا دیا قربانی کے ذریعے. مثال کے طور پہ امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ معذرت کے ساتھ ایک شبہ پیدا کیا جائے گا، یار امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی حدیثیں ملتی ہیں، امام کاظم سے بہت کم ملتی ہیں، امام حسن عسکری سے بہت کم ملتی ہیں، امام تقی النقی سے بہت کم ملتی ہیں. تو کیا یہ معیار ہوگا افضل و مفضول کا کہ کہا جائے گا کہ جناب وہ امام افضل ہیں، یہ ان سے نچلے درجے کے؟ ایسا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. ہمارے یہاں روایتیں کیا ہے، یہ جو 14 کا عدد بیان کیا جاتا ہے یہ مجازن 14 کہا جاتا ہے، وگرنہ حقیقت و ماہیت سب کی سیم ہے. حقیقت محمدی ایک ہی حقیقت ہے، حقیقت محمدی، جو اپنے اپنے زمانے میں الگ الگ شکل و صورت میں نمودار ہوئی. کسی زمانے میں علی بن کے، کسی زمانے میں حسن و حسین بن کے. ایک جملہ ہو گیا، ایک جملہ اور ایڈ کیجیے. اگر مولا علی 7ویں امام کے دور میں ہوتے اور 7ویں امام مولا علی کے دور میں ہوتے تو 7ویں امام وہی کرتے جو مولا علی نے کیا. اگر مولا علی 7ویں امام کے دور میں ہوتے تو مولا علی وہی کرتے جو 7ویں امام کے دور میں کیا. یعنی جس امام کو جیسا موقع اور زمانہ ملا اس امام نے اپنی فعالیت اس طرح کی پیش کی. امام حسین اگر امام حسن کی جگہ ہوتے اور امام حسن امام حسین کی جگہ ہوتے تو امام حسین وہی کرتے جو امام حسن نے کیا، معاویہ کے ساتھ صلح کرتے ظاہری طور پر. اور امام حسن اگر امام حسین کی جگہ ہوتے تو کربلا میں جنگ کرتے. یہ جو بعض اوقات جیسے ہمارے سنی رمضان میں امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ٹائٹل رکھتے ہیں شہزادہ امن شہزادہ جنگ، یعنی امام حسن کو شہزادہ امن کہتے ہیں اور امام حسین کو شہزادہ جنگ. یعنی یہ جنگ والا شہزادہ، یہ امن والا شہزادہ ہے. انہوں نے امن قائم کیا معاویہ کے ساتھ صلح کر کے، کیونکہ معاملہ یہاں پہ تھوڑا سا معاویہ کا ہے نا، تو معاویہ کے ساتھ صلح کر کے شہزادہ امن پورے دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو امام حسن نے معاویہ کے ساتھ صلح کی تھی. اچھا انہیں یہ نہیں پتا وہ حالات ایسے تھے، وہ ماحول ایسا تھا کہ جس معاویہ کے ساتھ امام حسن کے والد محترم نے جنگ کی، اسی معاویہ کے ساتھ امام حسن مجتبیٰ کو صلح کرنی پڑی. یعنی وہ مجبوری تھی امام حسن مجتبیٰ کی، لوگ نہیں تھے، مددگار نہیں تھے، تو امام نے اپنے زمانے کے حساب سے کام کیا، وگرنہ حقیقت میں سارے کے سارے سیم ہیں. انشاءاللہ